ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو دہلی کی جامع مسجد کی وہ تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں جو شاید آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم الشان دلی کی جامع مسجد کا اصل نام مسجد جہاں نما ہے، اور یہ ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر کرائی۔ شاہ جہاں بادشاہ نے 6 اکتوبر سن 1650 جمعے کے دن 10 شوال 1060 ہجری میں ایک پہاڑی کی مضبوط چٹانوں پر خود اس کی بنیاد رکھی۔ دنیا بھر کے اعلیٰ ترین ماہرین، بہترین نقاش، سنگ تراش، انجینئر، بہترین خطاطوں، ممتاز فنکاروں کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 سال تک مسلسل اس کی تعمیر میں لگے رہے۔ یہ جامع مسجد 1656 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ مستری کو روزانہ 2 پیسے اور مزدور کو روزانہ 1 پیسہ مزدوری ملتی تھی، اس کی لاگت پر 10 لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا۔ پتھر اور دیگر تعمیراتی سامان بادشاہ کو اس زمانے کے نوابوں اور وقت کے امراء نے ہدیۃً دیے تھے، اس لیے اس کو لاگت میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کی تعمیر کے دوران شاہ جہاں بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر بہت سست رفتاری سے چل رہی ہے، لہٰذا بادشاہ نے تعمیر کے نگراں وزیر سعد اللہ خان کو بلا کر کے وجہ پوچھی تو وزیر نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کا ہر پتھر لگانے سے پہلے اس پر ایک قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، پھر لگایا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور تعمیر کا کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ جامع مسجد کا منبر لال قلعے میں واقع تخت شاہی جس پر شاہ جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے اس سے منبر اونچا رہنا چاہیے۔ جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی کا خاص طور سے خیال رکھا گیا اور اس کی سادگی ہی اصل اس کی خوبصورتی ہے۔ مغل بادشاہوں کی تاج پوشی۔ ابتدائی زمانے ہی سے جامع مسجد کے شاہی امام کو مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کا اعزاز حاصل تھا۔ سب مغل بادشاہوں کی تاج پوشی اس زمانے کے شاہی امام کرتے تھے۔ شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تاج پوشی حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے شاہی امام تھے ان کے ہاتھوں سے عمل میں آئی، اور یہ روایت آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک قائم رہی، اور جامع مسجد کے 8ویں شاہی امام حضرت سید میر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 30 ستمبر سن 1837 اتوار کے دن 9 جمادی الثانی 1253 ہجری میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی۔ ائمہ جامع مسجد کی تاریخ اور بادشاہ کی طرف سے شاہی امام کا خطاب۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے باہم ملتی جلتی ہیں، مربوط ہیں۔ جامع مسجد کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسے ہی بے مثال امام ہونے چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ اس تعلق سے شاہ جہاں بادشاہ کی دور رس نگاہیں بخارا ازبکستان کا شہر ہے اس پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا اور ہر طرف کے اہل کمال حضرات اس شہر میں جمع ہوئے تھے، اس لیے شاہ جہاں بادشاہ نے شاہ بخارا کو ایک خط لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک صحیح النسب نجیب الطرفین سید کو جو علم و فضل میں بھی کمال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کی نہایت برگزیدہ شخصیت ہو ان کو بھیجا جائے۔ چنانچہ بادشاہ شاہ جہاں کی طلب پر شاہ بخارا نے اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو پائے تخت شاہ جہاں آباد یعنی دلی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور شاہ بخارا کی مدد سے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ دلی بلایا گیا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی آمد پر شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے ان کا
پرشوکت استقبال کیا گیا اور جامع مسجد کی تعمیر بھی اس وقت مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 24 جولائی سن 1656 بروز پیر 1 شوال 1066 ہجری میں شاہ جہاں بادشاہ نے اپنے تمام وزیر، ارکان دولت اور دلی کی رعایا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں جمع ہوئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز دلی کی جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو نعمتوں سے نوازا اور امامت عظمیٰ کے منصب پر تقرری کا اعلان کیا اور شاہی امام کا خطاب بھی عطا فرمایا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 88 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے اور درگاہ قطب مدار ITO کے پاس رنگ روڈ نئی دلی میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اس وقت 13ویں امام حضرت مولانا سید احمد بخاری دامت برکاتہم شاہی امام کے منصب عظمیٰ پر فائز ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا سید اسامہ شعبان بخاری نائب شاہی امام کے منصب پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت امام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے سر پر ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔